سابقہ جتنے بھی مشرکین ہیں ان کے جو غلط تصورات ہیں ان کا رد ہے اس کے اندر، اور ایمانیات کے اوپر بڑا دور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، حروف مقطعات ہیں، اللہ جانتے ہیں ان کا کیا مطلب ہے۔ تلک آیات کتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہے، حکمت سے بھری ہوئی کتاب کی آیات ہے۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو اس بات میں تعجب ہے، ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس، کہ ہم نے انہی میں سے ایک بندے کی طرف وحی کیا کہ آپ لوگوں کو ڈرائیے، وبشر الذین آمنوا، اور ایمان والوں کو خوشخبری دیجیے، ان لهم قدم صدق عند ربهم، اس بات کی خوشخبری دیجیے کہ ان کے رب کے ہاں ان کے لیے بہت ہی اچھے نتائج ہیں، بہت ہی اچھی اچھائی کی منتظر ہے، بہت بڑی اچھائی کی منتظر ہے۔ قال الکافرون، لیکن کافر یہ کہتے ہیں، ان ھذا الا ساحر مبین، یہ تو واضح جادوگر ہے، یہ تو صاف معلوم ہو رہا ہے کہ جادوگر ہے۔ یعنی وہ مشرکین چونکہ نبوت پہ ایمان نہیں رکھتے تھے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جادوگر کہتے تھے علیاذ باللہ، تو اس کا ذکر کیا گیا۔ ان ربکم اللہ، آپ کا رب اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، جو کہ آسمان و زمین کا خالق ہے، فی ستۃ ایام، اس نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا ہے 6 ایام کے اندر، ثم استوى علی العرش، یہ 6 ایام جو ہے وہ یہ والے ایام نہیں ہے جو میرے اور آپ کے ایام ہے، جو سورج کے اور چاند کے زمین کے ارد گرد یا زمین کے ارد گرد اور یا ان کے ایک مدار کے اندر گردش کرنے سے ایام کرتے ہیں۔ یوم کا لفظ قرآن مجید میں کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پہ اس کا مطلب کہ جو ایام کا مطلب ہے کہ بہت بڑے بڑے 6 ادوار، وقت کے 6 ایام یا ادوار، جن میں سے جن کے اندر یہ قرآن آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ، اللہ کے یہاں ایسا دن بھی ہے جو کہ 1000 سال کا ہے۔ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سَنَةً، ایک ایام ایسے بھی ہیں کہ جو 50,000 سال کے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین جو یوم کا لفظ بول رہے ہیں وہ یہ ایک یوم جو 24 گھنٹے کا ہمارے ہے اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق کیا 7 ایام کے اندر، جن کی وسعت اللہ ہی جانتے کہ وہ ایک یوم کتنا بڑا تھا۔ ثم استوى على العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہوئے، یدبر الامر، اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات کے نظام کی تدبیر کر رہے ہیں، تمام امور کی چلا رہے ہیں پوری کائنات کو۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی بھی سفارشی نہیں ہو سکتا مگر اس کی اجازت کے بغیر۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون، یہ تو آپ کا رب ہے، آپ اس کی عبادت کیجیے، آپ اس سے نصیحت اور سبق کیوں نہیں حاصل کرتے، یعنی آپ شرک میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ کی بات کیوں نہیں کرتے۔ الیہ مرجعکم جمیعا، آپ سب کا پلٹ کے جانا اسی کی طرف ہے، آپ نے سب نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے کہ آپ سب نے پلٹ کے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ انہ یبدأ، چونکہ مشرکین یہ بھی نہیں مانتے تھے، نبوت کو رسالت کو بھی نہیں مانتے تھے کہ ایک نبی کے پاس وحی آ جائے، یہ بھی نہیں مانتے تھے ایک شخص کے پاس وحی آ جائے، اور یہ بھی نہیں مانتے تھے کہ ہم نے پلٹ کے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اس نے تخلیق کو ابتدا کی تھی، یعنی پہلی دفعہ چیز کو تخلیق اسی نے کی ہے، ثم یعیدہ، وہی اس تخلیق کو دوبارہ اعادہ بھی کرے گا، یعنی دوبارہ بنائے گا انسانوں کو بھی اور پوری کائنات کو بھی جو یہاں پہ ہے ان سب کا حساب لینے کے لیے دوبارہ کو کھڑا کیا جائے گا۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، یہ دوبارہ اعادہ مخلوق کا اس طرح اس لیے ہوگا کہ جو ایمان اور عمل صالح والے ان کو عدل کے ساتھ ان کو جزا دی جائے ان کے اعمال کی۔ والذین کفروا لهم شراب من حمیم، اور کافروں کو اس لیے کھڑا کیا جائے گا دوبارہ تاکہ ان کو کھولتے ہوئے پانی کے ساتھ ان کو ان کی مہمان نوازی کی جائے، اور وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہے ان کے لیے بما کانوا یکفرون، چونکہ یہ کافر تھے، یہ اللہ کو، رسولوں کو، آخرت کو نہیں مانتے تھے، اس لیے ان کو یہ سزا ملے گی۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے شمس کو ضیاء یعنی روشنی کا باعث بنایا، ذریعہ بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو نور۔ ضیاء اور نور میں کیا فرق ہے؟ ضیاء وہ چیز جو کہ کسی، وہ روشنی جو کسی کی ذاتی ہو، اور نور جو کہ ریفلیکشن ہو، یعنی حقیقی نہ ہو، کہیں سے جو ہے نا وہ منعکس ہو کے آ رہی ہو۔ تو یا گرم اور سرد کا بھی فاصلہ کیا جاتا ہے کہ گرم جو ہے وہ تاثیر جس کی گرم ہو وہ ضیاء ہے، اور جس کی تاثیر ٹھنڈی ہو وہ نور ہے۔ اور ایک اور مطلب یہ بھی کیا جاتا ہے ضیاء، جو دیکھ نہ سکتا ہو انسان، جس کو جس کو دیکھنے کی نظروں کے اندر طاقت نہ ہو، نور جس کو دیکھنے کی نظروں کے اندر طاقت ہو، یہ مختلف قسم کے معنی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شمس کو ضیاء بنایا اور قمر کو نور بنایا، وقدرہ منازل، اور اللہ نے ان کی قدرہ منازل، اللہ نے اس کی منزلیں مقرر کی ہے، کس کی بلا؟ چاند کی منزلیں مقرر کی ہے۔ چاند کی منزلیں کیوں مقرر کی ہے؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ آپ سالوں کی گنتی اور حساب جان سکو۔
آپ اپنی ایام جو ہے ان کو یاد رکھ سکو, تاریخ معلوم کر سکو. ما خلق اللہ ذلک الا بالحق, یہ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے, ان میں سے کوئی چیز باطل نہیں ہے, یہ جو آپ کو بتایا گیا ہے اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا مقصد نہیں ہے. ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون, اللہ تعالیٰ علم والوں کے لیے یہ سب کچھ کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. کیا مطلب, جو علم والے جو مزید اس پہ غور کریں گے تو تدبر کریں گے تو یہ ساری چیزیں کھل کے ان کے سامنے واضح ہو جائیں گی, لہذا علم والوں کو اس پہ تدبر کرنا چاہیے. ان فی اختلاف اللیل والنہار, یقیناً دن اور رات کا اختلاف, یعنی رات کا دن کی جگہ پہ آنا اور دن کا رات کی جگہ پہ آنا, ایک مطلب یہ ہے. دوسرا اختلاف اللیل والنہار کا یہ بھی مطلب ہے کہ دن کا کبھی چھوٹا ہو جانا اور دن کا کبھی بڑا ہو جانا, اور رات کا کبھی چھوٹا ہو جانا اور رات کا کبھی بڑا ہو جانا, یہ بھی اختلاف اللیل والنہار کے اندر آتا ہے. اختلاف اللیل یعنی کب دن بڑے ہوتے ہیں, سردیوں میں دن بڑے ہوتے ہیں, گرمیوں میں دن کیا ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, اور سردیوں میں کیا ہو جاتے ہیں, چھوٹے ہو جاتے ہیں, اور گرمیوں میں راتیں کیا ہوتی ہیں, چھوٹی ہوتی ہیں, اور جو ہے سردیوں میں راتیں بڑی ہو جاتی ہے. تو یہ اختلاف اللیل والنہار ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے اللہ رب العالمین جو ہے یقیناً اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات, اللہ تعالی رب العالمین نے جو بھی آسمان و زمین کے اندر تخلیق کیا ہے, لآیات لقوم یتقون, ان ساری چیزوں کے اندر اللہ سے جو ڈرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں. ان الذین لا یرجون لقاءنا, اللہ کی اتنی عظیم تخلیق, اللہ نے رسول بھیج دیا, اللہ نے کتاب نازل کر دی, اللہ نے بتا دیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ سورج چاند ستارے اور یہ پوری کائنات اللہ کے ایک منظم نظام کے مطابق چل رہی ہے, منظم طریقے سے چل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ, آپ بھی سارے اللہ کے سامنے جواب دیں. اس کے باوجود جو لوگ لا یرجون لقاءنا, یہ اس سورۃ بارکہ کا بڑا اہم موضوع ہے. لقاءنا, لقاء کسے کہتے ہیں, ملاقات کو کہتے ہیں, اور لقاءنا کا مطلب کیا ہوا, ہماری ملاقات, یعنی کس کی ملاقات, اللہ کی عظیم ملاقات. تو سورہ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مطففین کے اندر کہ کیا یہ لوگ اس بات پہ یقین نہیں رکھتے کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین, یوم یقوم الناس لرب العالمین, کہ اس دن پہ یقین نہیں رکھتے, ان کا ایمان نہیں ہے کہ جس دن پوری انسانیت رب العالمین کے سامنے کھڑی ہوگی. تو یقوم کا لفظ اس سے نکلا ہوا قیامہ, ہم اس کو قیامہ کیوں کہتے ہیں, یوم القیامہ کیوں کہتے ہیں, کیونکہ اس دن میں انسانوں نے کیا کیا ہونا ہے, حالت کس حالت میں ہوگے, قیام کی حالت میں ہوگی, کھڑے ہوئے ہوں گے انسان, ٹھیک ہے, بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو زیادہ مطلب جو ہے وہ کھڑے ہوئے گزرے گا, اس لیے اس کا نام یوم القیامہ ہے. تو لقاء آنا یہ اللہ کی ملاقات کا دن بھی ہے. یہ وہ لوگ جو ہماری ملاقات کے اوپر یقین نہیں رکھتے, ورضوا بالحیات الدنیا, کیوں ہماری ملاقات کے اوپر یقین نہیں رکھتے, کیونکہ دنیا کی زندگی پہ کیا ہو گئے, راضی ہو گئے. وَتْبَعَتُّ بِهَا, اور دنیا کی زندگی کے اوپر کیا ہو گئے, مطمئن ہو گئے. اور وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ ہماری آیات سے کیا ہو گئے, یہ بڑی خطرناک چیز ہے. انسان دنیا کی زندگی پہ مطمئن ہو جائے, بڑی خطرناک چیز ہے. اور اگر مضطرب رہے اور پریشان رہے تو سمجھے کہ قرآن کا مقصود ہے کہ انسان مضطرب رہے. کیوں, کیونکہ یہ اصل زندگی نہیں ہے. اور اگر کوئی بندہ مطمئن ہو گیا اور اس کے اوپر خوش ہو گیا اور اس کو کہا کہ بہت اچھا ہے, میں بڑا مطمئن ہوں, بڑا پرسکون ہوں, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ خطرناک ہے. تو یہ لوگ جو ہماری آیات کے اوپر ہماری ملاقات کے اوپر یقین نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پہ مطمئن ہو گئے, اور جو ہماری آیات سے غافل ہے, یعنی ہم نے کس مقصد کے لیے انہیں پیدا کیا, انہیں اس چیز کو سروکار نہیں ہے. اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون, یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے اس اعمال کی وجہ سے جو یہ کماتے ہیں, جو یہ برے اعمال کرتے رہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو بندہ ایمان آخرت پہ یقین رکھتا ہے یا اس اللہ کی ملاقات پہ یقین رکھتا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, مطلب یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح. یہدیم ربہم بایمانہم, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں گے, ان کے لیے ان کے سینوں کو کھول دیں گے, ان کو اللہ تعالیٰ رہنمائی دیں گے, بایمانہم, ان کے ایمان کے سبب. یعنی جن کو اللہ ہدایت دیتے ہیں نا, ان کو کیوں ہدایت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, ان کے اندر کیا ہوتا ہے, ایمان ہوتا ہے. جن کے اندر ایمان نہیں ہوتا اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتے. ایک ہی طرح کی آیات ہوتی ہے, ایک ہی نبی ہوتا ہے, ایک ہی طرح کے اللہ تعالیٰ احکامات دے رہے ہوتے ہیں, کچھ ان کو سن کے گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں اور کچھ ان کو سن کے ایمان پہ آ رہے ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ ان کے اندر جو پائی جانے والی خصوصیت ایمان ہے وہ ہے بے ایمانی یا ایمان, اس کی بنیاد پہ اللہ رہنمائی ہدایت دے رہے ہوتے ہیں. تجری من تحتہم الانہار, ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوگی, فی جنات النعیم, اور یہ ہمیشہ نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے. دعواہم فیہا سبحانک اللہم,
وہاں پہ ان کی بات کیا ہوگی. اچھا دنیا میں کیا ہوتا ہے جب انسان ایک دوسرے سے ملتا ہے نا تو شکوہ کر رہا ہوتا ہے یار حالات بہت برے ہیں, مہنگائی بہت ہوگی, یا یہ ہو گیا وہ ہو گیا, مطمئن نہیں ہوتا نا بندہ اس پہ. اللہ تعالیٰ چاہتے نہیں ہے کہ بندہ مطمئن نہ ہو اس کا. تو جو آخرت ہے اس میں کیا ہوگا, آخرت میں یہ نہیں ہوگا کہ حالات بہت برے ہیں, مر گئے, لٹ گئے اور بہت بری حالت ہے. نہیں, دعواہم فیہا سبحانک, ہر وقت ان کی زبان سے کیا نکلے گا وہاں پہ, سبحانک اللہم, اے اللہ تو پاک ہے. اور کیونکہ وہ وہاں پہ ایسے مناظر دیکھ رہے ہوں گے, ایسی کائنات دیکھیں گے کہ جو تصور بھی نہیں کی جا سکتی. تو سبحان اللہ کب نکلتا ہے انسان کی زبان سے, جب انسان کیا دیکھتا ہے, بہت حیران ہو, کوئی تعجب والی چیز دیکھتا ہے. تو ہر منظر دیکھ کے ان کی زبان سے سبحان اللہ نکل رہا ہوگا, ہر موقع پہ سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام. اور جب بھی ایک دوسرے سے ملیں گے تو وہاں پہ کوئی لڑائی فتنہ فساد تو ہوگا نہیں, ایک دوسرے کے اوپر سلام اور سلامتی کا جو ہے پیغام دے رہے ہوں گے, ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوں گے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. اور جب بھی ان کی کوئی مجلس ہوگی اس کے آخر میں کیا بات ہوگی, الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَعْجَلَهُم بِالْخَيْرِ, اور اگر اللہ تعالیٰ یعجل جلدی کر دے للناس لوگوں کے لیے الشر برائی کو, استعجالہم بالخیر جس طرح وہ جلدی, استعجال اجلت سے ہے, اجلت کسے کہتے ہیں, جلدی کو, بالخیر اچھائی. جیسے انسان اچھائی مانگ رہا ہوتا ہے نا کہ میں دعا کر رہا ہوں یہ فوراً قبول ہو جائے, ایسے ہی اگر اللہ تعالیٰ یہ اصول بنا دے کہ ہر چیز جلدی قبول ہو جائے گی, برائی بھی اور اچھائی بھی, بری دعا کی وہ بھی فوراً قبول ہوگی, اچھی کی تو بھی وہ فوراً قبول ہوگی, تو کیا ہوگا, لقضی الیہم اجلہم, تو ان کا وقت بالکل ختم ہو جائے, اس دنیا میں کوئی رہنے کی کسی کو رہنے کے لیے موقع ہی نہ ملے. تو فنظر الظالمین لا یرجون لقاءنا, تو چنانچہ ہم چھوڑ دیتے ہیں, فنظر الذین لا یرجون لقاءنا, ان لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو ہماری آیات پہ یقین نہیں رکھتے, فی طغیانہم یعمہون, اپنی سرکشی کے اندر وہ اندھے ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ رب العالمین کی ملاقات میں جن کا ایمان نہیں ہوتا وہ غلط کام کر کر کے اللہ کے اوپر ایمان سے بہت دور ہوتے چلے جاتے ہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ, انسان کو جب بھی بیماری آتی ہے, تکلیف پہنچتی ہے, تو تکلیف اور فائدہ کس کے ہاتھ میں, نقصان اور فائدہ اللہ کے ہاتھ میں. لیکن انسان کا رویہ کیا ہوتا ہے, جب انسان کو کوئی ضرور تکلیف پہنچتی ہے, دعانا, اللہ فرماتے ہیں انسان ہمیں پکارتا ہے. انسان بولا گیا, مومن نہیں بولا گیا. ہر دنیا میں انسان, فرعون کے اوپر جب مصیبت آتی تھی وہ تو سورہ اعراف میں پڑھ کے آئے, کس کو کہتا تھا کہ دعا کرو یہ مصیبت دور ہو جائے, موسیٰ علیہ السلام, ٹھیک ہے, وہ کہتا تھا کہ اللہ سے دعا کرو. تو جب بھی انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کو پکارتا ہے. تو یہ دعانا لجنبی, کس طرح پکارتا ہے, لجنبی, اپنے پہلو کے بل, او قائدن, بیٹھے ہوئے, او قائمن, یا کھڑے ہوئے, ہر حال میں, بیٹھا ہے تب بھی, کھڑا ہے تب بھی, لیٹا ہے تب بھی. فلما کشفنا عنہ ضرہ, جب ہم اس کی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں, مر کأن لم یدعونا الی ضر مسہ, تو مر گزر جاتا ہے, کأن اس طرح کے گویا کہ لم یدعونا, اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں, الی ضر, ایسی مصیبت سے کوئی مسہ ہو جو اس کو آئی تھی. یعنی ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کو کبھی کوئی مصیبت آئی نہیں تھی. ہاں, کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون, مسرفین کے لیے اسی طرح جو ہے نا برے اعمال ان کے جو ہے وہ, تو ان کے برے اعمال جو ہے وہ ان کے لیے خوبصورت بنا دیے گئے. مسرفین جو حد سے تجاوز کرنے والے, اللہ پہ ایمان نہ لانے والے, یہ جو پیچھے ایمانیات کے ارکان بیان ہوئے ان کو نہ ماننے والے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا, ہم نے آپ سے پہلی جو بستیاں تھیں, علاقے تھے, لوگ تھے, قومیں تھیں, ان کو ہم نے تباہ کیا ہے جب انہوں نے اس طرح کے ظلم کیے تھے. یعنی اللہ کی ملاقات پہ ایمان نہیں لائے, دنیا پہ مطمئن ہو گئے, آخرت کو نہیں مانا, رسولوں کو نہیں مانا. یہ بنیادی چار چیزیں بیان ہوئی. تو مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا وجاءتهم رسلهم بالبينات, ان کے پاس رسول بھی واضح احکامات لے کے آئے تھے لیکن انہوں نے ایمان نہیں لائے. وما كانوا ليؤمنوا, ایمان نہیں لائے. كذلك نجزي القوم المجرمين, مجرموں کو ہم اس طرح کی جزا دیتے ہیں. ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم, ان کے بعد ہم نے پھر تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا ہے ان کے بعد. لننظر كيف تعملون, اب ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو. یعنی میں اور آپ بھی جیسے پہلے لوگوں کو آزمایا گیا, ہم بھی ایک آزمائش کے اندر ہیں. اللہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, جب ان کے سامنے ہماری آیات جو واضح آیات ہیں جن کو پڑھا جاتا ہے, ان کی تلاوت کی جاتی ہے, بتایا جاتا ہے کہ اللہ کا رسول ہے, آخرت ہے, اس کے اوپر ایمان لاؤ اور دنیا کے اوپر مطمئن نہ ہو جاؤ اور آخرت کی تیاری کرو. تو پھر قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر هذا, تو جو آخرت پہ ہماری ملاقات پہ کتنی دفعہ آ گیا لقاءنا, تیسری دفعہ آ گئے. تو یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے. سورہ مبارکہ کا بنیادی مقصد ہے کہ ہم اللہ سے ملاقات ہماری ہونے والی ہے, اس کی ہم تیاری کریں. کس طرح, آخرت پہ یقین کرتے ہوئے, رسولوں کی بات کو لبیک کہتے ہوئے اور دنیا پہ مطمئن نہ ہو جائیں. یہ جو ہے سورہ مبارکہ کا بنیادی مقصد ہے. اور اپنے نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھے. تو یہ جو اللہ کی ملاقات کے منکر ہیں یہ کہتے ہیں ائتنا بقرآن غیر ھذا, آپ جو ہے نا قرآن کوئی اور لے کے آئے, یہ قرآن ہم نہیں مانیں گے.
او بدلو یا اس میں کچھ امینڈمنٹس کر دیں, اس میں کچھ چینجنگ کر دیں. قل آپ ان سے کہہ دیجئے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, یہ میری مرضی کی تو بات ہے نہیں جو اپنی مرضی سے میں بدل دوں, میرے لیے یہ دیب نہیں ہے, مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے, میرا یہ اختیار نہیں ہے ان ابدلہ کہ میں اس کو چینج کر دوں, بدل دوں, من تلقاء نفسی اپنی طرف سے. ان اتبع الا ما یوحى الی, میں اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری, یا ہر رسول کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جو حکم دیا گیا ہے منو ان اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے, اپنی اس نے ذرا برابر کی اونچ نیچ نہیں کرنی. یعنی جو پروسیجرز اور پروٹوکولز ہیں ان کو منو ان فالو کرنا ہے, ان میں ذرا برابر بھی اونچ نیچ نہیں کرنی. دنیا میں بہترین انسان, بہترین اپنے پروفیشن کا سب سے اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو پروٹوکولز ان کو دیے گئے ان کو بین ہی ان کے اندر انہی کو فالو کرے اور ان میں ایک ذرا برابر بھی اونچ نیچ نہ کرے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہر نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے. ان اتبع الا ما یوحى الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, میں بھی ڈرتا ہوں اپنے رب سے اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو بہت بڑے دن کا عذاب مجھے آلے گا. قل لو شاء اللہ ما تلوت علیکم, آپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے احکامات کی پیروی کی اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پابند ہیں, آپ ان سے کہہ دیجئے کہ لو شاء اللہ, اگر اللہ چاہتا ما تلوت علیکم کہ میں اس کی تلاوت بھی نہ کرتا آپ کے اوپر, میں اس کو پڑھتا ہی نہ آپ کے سامنے, ولا ادراکم بھی, نہ میں تمہیں اس چیز کا علم دیتا یا معلوم کرواتا, تمہیں پتہ چلنے دیتا کہ میرے پاس کوئی اللہ کی کتاب ہے. یعنی اگر آپ میں نے تلاوت کی نا آپ کے سامنے تو کیوں کی ہے؟ کیونکہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ میرے پاس کتاب آئی ہے اللہ کی طرف سے, کیوں بتایا؟ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. اگر میرے دل میں ہوتا تو میں آپ کو بتاتا ہی نہیں. اتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنے والے اور مخفی رہنے والے تھے کہ پہلے 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا اوپر اعلان ہی نہیں کیا. پہلے 3 سال کسی کو پتہ ہی نہیں چلا, وہاں سے چند لوگوں کو کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. اور پھر 3 سال بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ فصدع بما تؤمر, کہ آپ کھل کے بیان کیجئے اس کو اعلانیہ طور پہ, تو پھر اللہ کے حکم کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہ چڑھ کے وہ اعلان کیا جو قولوا لا الہ الا اللہ والا جو اعلان ہے. تو بہرحال فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ, میں اس سے پہلے ایک لمبا عرصہ تمہارے اندر رہا ہوں. کتنا عرصہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ 40 سال. تو میں نے کوئی ایسی بات تمہارے اندر نہیں کی, میں یہ چیزیں پسند ہی نہیں کرتا ہوں, اللہ کا حکم تھا اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. تو افلا تعقلون, آپ پہ عقل نہیں ہے. تو اتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروسیجر کے پابند تھے, تو لہذا آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن بدل دیا جائے, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا, تو ایک اور بھی انداز سے یہ بات کس کا جواب دیا جا رہا ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ قرآن کو تبدیل کر دو. اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بول دے, اللہ کے بارے میں جھوٹ بول دے جو بتا, اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں. اور کذب بھی آیاتی, اور اس سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں کہ جس کو اللہ کی آیات پڑھ کے سنائی جائے اور اس کی کیا کر دے, کذب جھٹلا دے, تکذیب کر دے. تو انہ لا یفلح المجرمون, ایسے مجرم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ينفعهم, اب نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے, لہذا عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں یعبدون من دون اللہ, یہ اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے ہیں. عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت ہوتا ہے بنیادی طور پہ اطاعت. جیسے کہ فرعون جو ہے وہ کہتا ہے کہ انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون, کیا ہم جو ہے وہ 2 بندوں کی بات پہ یقین کر لیں, ان کو نبی مان لیں, جبکہ ان کی قوم ہماری عبادت کر رہی ہے. تو بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرتی تھی, بنی اسرائیل جو ہے وہ فرعون کو سجدے و رکوع نہیں کرتی تھی, نہ طواف کرتی تھی. تو وہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ اس کی قوم ہماری عبادت کر رہی ہے, تو وہ کس کو کہہ رہا ہے کہ فالو, یہ پروسیجر ہمارا چلتا ہے, قانون ہمارا چلتا ہے, یہ عبادت ہے. تو جو ہے نا وہ اللہ فرماتے ہیں یعبدون من دون اللہ, یہ اطاعت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ اوروں کی, خوش کرتے ہیں زندگی میں اوروں کو, اور اوروں کی جو ہے رضا اور رغبت اور ان کو خوش کرنا اور ان کی خوشنودیاں ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے. ما لا یضرهم ولا ينفعهم, جن کو یہ خوش کر رہے ہوتے ہیں اور جن کو دکھا رہے ہوتے ہیں کام اور اپنا آپ اور سب کچھ ریاکاریاں کر رہے ہوتے ہیں, وہ نہ ان کا نقصان کر سکتے ہیں نہ ان کو فائدہ دے سکتے ہیں. وَيَقُولُونَ, اور ان کا کہنا یہ ہوتا ہے هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں کہ اللہ کے سفارشی ہیں, یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں. دنیا میں جتنا بھی شرک ہے نا, جتنا بھی شرک ہے, وہ یہودیت نے کیا ہے, وہ عیسائیت نے کیا ہے, یا کسی اور نے, اللہ کے حقوق, اللہ کی صفات انہوں نے اوروں کو دی ہے, یا اللہ کی ذات میں کسی کو شامل کیا, تو اسی ہیلے اور حجت کے ساتھ کہ یہ اللہ کے کیا ہے, برگزیدہ بندے ہیں, اور یہ ہمیں اللہ کے کیا کرتے ہیں, قریب کرتے ہیں, اور یہ اللہ اور ہمارے درمیان کیا ہے, سفارشی, یا کیا ہے, سفارشی. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. اللہ فرماتے ہیں
قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات والارض، آپ ان سے کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ وہ چیز بتا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ جانتے نہیں آسمان و زمین کے اندر. تو کون سی چیز ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ نہیں جانتے؟ کہ اللہ نے تمہیں کہا ہے کہ یہ اللہ کی سفارشی ہے؟ جب اللہ نے نہیں کہا تو آپ کون ہوتے ہیں ان کو اللہ کو اپنے درمیان سفارشی بنانے والے؟ سبحانہ، اللہ اس چیز سے پاک ہے، وتعالی، اور بہت بلند ہے، اما یشرکون، جو آپ شرک کی شکل میں اپنا رہے ہیں عقائد کے اندر. وما کان الناس الا امۃ واحدہ، ابتدا میں سارے لوگ پہلے ایسے نہیں تھے، سارے لوگ ایک ہی امت تھے، یعنی سارے کے سارے لوگ توحید کے اوپر تھے. فاختلفوا، پھر بعد میں لوگوں کے اندر اختلافات شروع ہوئے. ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے یہ پہلے سے طے شدہ چیز نہ ہوتی تو لقضی بینہم، تو جب انہوں نے اختلافات شروع کیے تھے اسی وقت اللہ فیصلہ کر دیتے. فیما فیہ یختلفون، جو چیزیں یہ اختلافات کر رہے تھے ان کے اندر اللہ فوراً فیصلہ کر دیتے. ویقولون لولا انزل علیہ آیۃ من ربک، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی اللہ کی طرف سے آیت کیوں نہیں نازل ہو رہی؟ آپ ان سے کہہ دیجئے فقل انما الغیب للہ فانتظروا، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ غیب تو اللہ جانتا ہے، پتہ نہیں کوئی نشانی آ بھی جائے. فانتظروا یعنی قرآن آیت نہیں مانتے، یہ قرآن کو نشانی نہیں مان رہے، وہ پتہ نہیں کیا نشانی دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو وہ شوبدہ بازیوں کو نشانیاں سمجھتے ہیں. انی معکم من المنتظرین، آپ بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کر رہا ہوں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً بَعْدَ ضَرَّاء، لوگوں کے اوپر جب تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ختم کر کے جب اللہ تعالیٰ ان کو رحمت میں مبتلا کر دیتے ہیں تو اِذَا لَهُم مَكْرٌ فِي آیَاتِنَا، اللہ فرماتے ہیں پھر وہ بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے مصیبتیں ٹال دی، کرائسس ختم کر دی اور اللہ نے آسانیاں کر دی، تو اب بجائے اس کے کہ شکر ادا کریں وہ مکر فی آیاتنا، اللہ کے احکامات کو جھٹلانے کے لیے سازشیں کرنی شروع کر دیتے ہیں. قل اللہ اسرع مکرا، آپ ان سے کہہ دیجیے کہ ایسی چیزوں کو اللہ تعالیٰ پھر بہت جلدی ان لوگوں کی حقیقت کھول کے سامنے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ ان کی تدبیروں کا، ان کی سازشوں کا اللہ تعالیٰ بہت جلد جواب دیتے ہیں. ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، جو آپ کی سازشیں ہمارے فرشتے وہ سب کچھ نوٹ کر رہے ہیں. وهو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ تعالیٰ انسان کی کیسے مدد کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس ایک واقعے سے بیان کرتے ہیں. جو کیس سٹڈی ہوتی ہے نا، کیس سٹڈی یہ بڑی اہم ہوتی ہے. یعنی بالکل ایسی سمجھیں کہ آپ نے سارا قانون پڑھ لیا، لیکن قانون کی سمجھ کب آئے گی؟ جب آپ کہاں جائیں گے پریکٹس کے لیے. آپ نے ساری تھیوری پڑھ لی، لیکن آپ کو سمجھ کب آئے گی؟ جب آپ داخل ہوں گے پریکٹس کے اندر، جا کے آپریشن تھیٹر میں دیکھیں گے کہ جو آپ نے پڑھا ہوا ہے وہ کیا چیز ہے. جب آپ جاب میں جائیں گے تو آپ کا وہاں پہ پتہ چلے گا کہ آپ نے جو سیکھا تھا وہ کتنا ایکوریٹ تھا. یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیس لا رکھتے ہیں. کیا کیس ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی ان کی جو غیر اللہ کے اوپر اعتماد ہے اور یہ جو دنیا میں بڑا مطمئن پھر رہے، اس کی حقیقت کیا ہے یہ اللہ بیان کر رہا ہے. اب یہ کیس یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ ہی وہ ذات ہے جو تمہیں چلنے پھرنے کی توفیق دیتی ہے، خشکی میں بھی اور سمندر میں. اللہ کی توفیق سے تم زمین کے اوپر بھی سفر کرتے ہو، سمندر کے اندر بھی سفر کرتے ہو. حتی اذا کنتم فی الفلک، ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ تم کشتی میں سوار ہو، وجرین بہم بریح طیبہ، اور وہ کشتیاں جو ہیں وہ ان کے پاس سے ہوا گزر رہی ہوتی ہے، ان کے اندر ہوا چل رہی ہوتی ہے، ریح طیبہ، بڑی عمدہ اور بڑی اچھی ہوا، یعنی بڑی کہہ لیں کہ نرم سی ہوا چل رہی ہوتی ہے جس کو آپ انٹرٹین کر رہے ہوتے ہو. فرحوا بہا، آپ اس کو انٹرٹین کر رہے ہوتے ہو، بڑا اچھا خوشگوار ماحول کے اندر ہوتے ہو. جاءت حریف عاصف، ایک طرف سے نظر آتا ہے کہ وہ دور طوفان آ رہا ہے، سمندر کے اندر شدید طوفان آ رہا ہے. جاءت حریف عاصف، ان کشتیوں کے پاس سے ایک کے قریب ایک بہت شدید آندھی اور طوفان آ جاتا ہے. وجاءت الموج من كل مكان، اور ان کے پاس موجیں آنی شروع ہو جاتی ہیں ہر طرف سے، یعنی بڑی بڑی موجیں. تو دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کالظلال، اتنی بڑی بڑی جو موجیں کہ گویا کہ وہ بہت بڑے بڑے سائبان ہیں، یعنی پہاڑوں جیسی موجیں، کالجبال، تو پہاڑوں جیسی موجیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو ظنوا انہ محیط بہم، اب یہ چھوٹی سی کشتی میں سوار ہے تو اس کی کیا اوقات ہے اتنے بڑے سمندر میں، تو وہ اب ہچکولے کھانی شروع ہو گئی ہے. ظنوا، اب ان کو یقین ہو جاتا ہے، انہ محیط بہم، اب ان کو گھیر لیا گیا. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، دعوا اللہ، اب یہ اللہ کو پکارتے ہیں مخلصین لہ الدین، اپنے دین کو، اپنی جو تصورات ہیں ان کو خالص کرتے ہوئے، اپنے تصورات کو اللہ کے بارے میں خالص کرتے ہوئے. اب اس موقع پہ کوئی شریک ان کو یاد نہیں رہتا. لیکن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، تو وعدہ یہ کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر آپ نے ہمیں نجات دے دی نا اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم آپ کے کیا بن جائیں گے؟ بڑے شکر گزار بن جائیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو وہ چلا گیا ہے وینٹیلیٹر پہ چلا گیا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے مصیبت کے وہ بندہ جو ہے وہ سسپینڈ ہو رہا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فیل ہو رہا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کئی طرح کی یہ آزمائشیں ہیں جس میں بندہ بس آخری سانسوں پہ ہوتا ہے. حالت اس کی دیکھنی ہوگی ہوتی ہے جو پیچھے بیان ہوئی ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے دعانا، یہ 12 نمبر آدمی بیان ہوئی ہے، اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه،
اپنے پہلوؤں کے بل قائدن بیٹھے ہوئے قائمن کھڑے ہوئے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہوتا ہے یا اللہ مدد کر یا اللہ مدد کر. کوئی شریک اس کو یاد نہیں ہوتا. تو یعنی یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے تحت شعور میں ڈالی ہوئی ہے, اللہ کا احساس اور اللہ کا وجود. جب انسان اس دنیا کے اوپر مطمئن ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ چیز کیا ہوتی ہے, انسان کے تحت شعور میں سے محو ہو جاتی ہے, وگرنہ وہ محو نہیں ہوتی ہے. اور وہ بھی جب مصیبت آتی ہے تو دوبارہ سے زندہ ہو جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں فلما انجاہم, اللہ ان کی بات سن لیتے ہیں, دعا سن لیتے ہیں, اور اللہ جب ان کو نجات دے دیتے ہیں, بچا لیتے ہیں, اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق, تو زمین کے اوپر آ کے یہ کیا کرتے ہیں, یبغون بغاوت, سرکشی شروع کر دیتے ہیں. بغیر الحق, ان کو دیو نہیں دیتا کہ اگر ان کو وہ موقع یاد ہو جس میں یہ کمٹمنٹ کی تھی مصیبت میں, تو پھر یہ کبھی بھی ایسا نہ کریں. یا ایھا الناس, اے انسانوں, یا پھر اللہ ایمان والوں کو مخاطب نہیں کر رہے, کیونکہ یہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان اور معرفت رکھی ہوئی ہے. اس وجہ سے انما بغیکم علی انفسکم, یہ آپ کی سرکشی آپ کے اپنے خلاف ہے. یعنی یہ جو آپ کر رہے ہو نا, مصیبت میں کچھ اور رویہ اور خوشی میں کچھ اور رویہ, یہ آپ اپنا نقصان کر رہے ہو. متاع الحیات الدنیا, اس کے ذریعے آپ دنیا میں تو تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو گے. ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون, پھر آپ نے پلٹ کے ہمارے پاس آنا ہے, ہم آپ کو خبر دیں گے جو آپ کر رہے تھے ان ساری چیزوں کی. انما مثل الحیات الدنیا کماء, اس زندگی کو, یہ انسان کے رویوں کے اندر یہ اتار چڑھاؤ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہی زندگی اصل ہے. اگر انسان یہ سمجھے کہ یہ زندگی اصل نہیں ہے, یہ بالکل ایسے ہے جیسے سمندر کے اندر موجیں ہیں, کبھی اوپر کبھی نیچے, تو اس کو کبھی بھی یہاں اطمینان نہیں ہوگا. اس کا یقین ہو کہ اصلی زندگی آخرت والی ہے, تو اس کے لیے وہ تیاری کرے. تو اللہ فرماتے ہیں انما مثل الحیات الدنیا کماء, انسان کی دنیا کی زندگی جو ہے اس کی حقیقت جو ہے نا وہ اس پانی کی طرح ہے. انزلناہ من السماء, جس کو ہم نے آسمانوں سے نازل کیا. فاختلط به نبات الارض, تو وہ پانی جو ہے وہ زمین کی نباتات کے اندر جو ہے نا وہ نباتات کے اندر خلط ملط ہو جاتا ہے, یعنی اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے. مما یأکل الناس والانعام, اس نباتات سے کس کو فائدہ ہوتا ہے, انسانوں اور جانوروں کو, ان کو کھاتے ہیں. حتی اذا اخذت الارض زخرفها, جہاں تک کہ وہ زمین جو ہے وہ اپنا زخرف پکڑ لیتی ہے. یعنی زمین جو ہے, زخرف کہتے ہیں سونے کو, گولڈن کلر ہو جاتا ہے, مطلب وہ فصل کیا ہو جاتی ہے, پک جاتی ہے. ساری زمین سرخ نظر آ رہی ہے, زرد نظر آ رہی ہے, یا گولڈن کلر کی نظر آ رہی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کیفیت ہوتی ہے ظن اهلها انه قادر علیها, جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب ہم آج یا کل اس کو ہم کاٹ لیں گے اور ہمیں فائدہ ہوگا, اور ہمیں اس سے جو ہے نا وہ بہت سی ان کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں. قادر علیها, انہیں یقین ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کے اوپر قادر ہیں. اتاها امرنا, تو اس کے پاس ہمارا فیصلہ آ جاتا ہے. لیلا او نہارا, رات میں یا دن کی کسی پہل میں. فجعلناها حصیدا, تو ہم اس کڑی ہوئی فصل کو جو بالکل پکی ہوئی ہے کاٹ دیتے ہیں, اور اس کو کاٹ کے ویسے کر دیتے ہیں کان لم تغن بالامس, جیسے کل تک یہاں پہ کوئی چیز تھی ہی نہیں. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون, جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم احکامات کو اس طرح کھول کے بیان کرتے ہیں کہ یہ کائنات اتنی ناپائیدار ہے کہ آپ کے پلک جھپکنے میں آپ کی ساری زندگی کی انویسٹمنٹ ایسے ضائع ہو سکتی ہے. لہذا اس کائنات کے اوپر, اس زمین کے اوپر, اس زندگی کے اوپر, جو زمین کے اوپر ہے, اعتماد نہ کرو اور اسی کو حقیقت نہ سمجھو, نقصان اٹھاؤ گے بہت زیادہ. یہاں پہ یہ حالت ہوتی ہے انسان کی پوری انویسٹمنٹ کی, پوری زندگی جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اصل زندگی اس کو سمجھتے ہیں, تو پھر وہ پاگل بھی ہو جاتے ہیں, خودکشی بھی کرتے ہیں جب ان کی انویسٹمنٹ ضائع ہوتی ہے. تو کیونکہ وہ دین چھوٹے ہوتے ہیں, دماغ چھوٹے ہوتے ہیں. بڑا دماغ کیا ہے کہ یہ زندگی اصل نہیں ہے, آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ آپ کو بلا رہے ہیں کس کی طرف, دار السلام کی طرف. دار السلام جنت کا بھی گھر ہے, نام ہے, اور دار السلام جنت کے اندر خاص لوکیشن بھی ہے, اور دار السلام پوری آخرت بھی ہے. تو دار السلام کیوں کہا گیا کہ دنیا میں تو ہر چیز کس کے اوپر ہے, رزق کے اوپر ہے, کسی وقت کچھ بھی جا سکتا ہے. تو آخرت میں کوئی چیز بھی جو آپ انویسٹ کر رہے ہیں کچھ بھی رزق کے اوپر نہیں ہے. اس اعتبار سے دار السلام, اللہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ دار السلام پہ آ کے انویسٹ کیجیے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اور دار السلام میں جو لے کے جانے والی چیز ہے وہ صراط مستقیم ہے, جس کی وضاحت ہم کہاں پڑھ کے آئے, بلا صراط مستقیم کی وضاحت کہاں پڑھی ہے, سورہ انعام کے اندر کہ اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم, وہ 10 چیزیں تھیں جو 10 کمانڈمنٹس کے نام سے ہیں. حقوق اللہ, حقوق العباد اور والدین اور سب کے حقوق اس میں بیان ہیں. تو اس دار السلام میں جو ہے نا جانے کا راستہ صراط مستقیم ہے, جس کی طرف اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ,
جنہوں نے اچھے اعمال کیے ان کے لیے حسنہ ہے، بہت اچھا نتیجہ ہے، وزیادہ اور اس سے بہت زیادہ. زیادہ کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ تعالیٰ کی رویت، کہ انسان جو ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں، تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو مخاطب کر کے کہیں گے تمہیں کچھ اور چاہیے؟ وہ کہیں گے نہیں یا اللہ تم نے ہر چیز ہمیں دے دی ہے. اللہ کہیں گے میں تمہیں ایک اور چیز دے رہا ہوں جس جیسی کوئی چیز تمہیں ہمیں نہیں ملی. وہ کہیں گے اللہ اس سے اچھی کون سی چیز ہے جو ہمیں اب تک نہیں ملی، ہمیں تو سب کچھ مل چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے اور اپنے درمیان کی حجاب کو ختم کر دیں گے، تو انہیں جو کچھ ملا ہوگا ان میں سب سے زیادہ قیمتی چیز انہیں وہی لگے گی جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا کہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کیا کریں گے، وہ دیدار کریں گے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے. موجب الطبرانی کے اندر دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک الکریم، کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اپنے عزت والے چہرے کا دیدار کرنے کا شوق میرے اندر، اس کا دیدار کی مجھے وہ جھلک کا مجھے مستحق بنا دے، اور اس کا مجھے اس کا مستحق بنا دے، اور وشوق الی لقائک، اور میرے اندر شوق پیدا کر دے کہ تیری ملاقات کی میں تیاری کروں. تو یہ بڑی عظیم دعا ہے، ہمیں کرنی چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے جو احسن کرنے والے ہیں ان کے لیے بہت اچھا نتیجہ اور اس سے بڑھ کے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رویت باری تعالیٰ ہے. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ، اور ان کے چہروں کو کوئی رسوائی اور کوئی ذلت ان کے قریب بھی نہیں پھٹکے گی. اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، یہی جنتی لوگ ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے. والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلھا، ان کے بالمقابل جنہوں نے برے کام کیے، یعنی جن کا آخرت کی بھی ایمان نہیں، کتابوں پہ ایمان نہیں، رسولوں پہ ایمان نہیں، اور وہ اس دنیا کی اصل زندگی سمجھتے ہیں، تو وہ کیسے اچھے کام کر سکتے ہیں؟ یہ سیئات کرنے والے جزاء سیئۃ بمثلھا، ان کو اللہ تعالیٰ ان کی برائی کا بدلہ ان کی مثل ہی دیں گے. وترہقہم ذلہ، اور ان کو ذلت میں ڈھانپا ہوا ہوگا. ما لہم من اللہ من عاصم، انہیں قیامت والے دن کوئی اللہ سے نہیں بچا سکے گا. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، وہ ذلت کیسی ہوگی؟ ان کے چہروں کی حالت یہ ہوگی اغشیت وجوہہم، گویا کہ ان کے چہرے ڈھانپ دیے گئے ہیں، قطعا من اللیل مظلما، اندھیری رات کے سیاہ ٹکڑوں کے ساتھ. یعنی اندھیری رات کے سیاہ ٹکڑوں کا مطلب کیا ہوا کہ ان کے چہرے کیا ہوں گے؟ سیاہ ہوں گے. تو ایک میک اپ وہ ہوتا ہے جو ہم دنیا میں کرتے ہیں اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے، اور لوگ 2 گھنٹے لگاتے ہیں ڈیلی بیسس پہ اس کے لیے. ہاں، تو ایک میک اپ وہ ہے جو ہماری آخرت کو بہتر کرے گا، جس کا سورہ آل عمران کے اندر بھی ذکر ہے، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، جس دن بہت سارے چہرے کیا ہوں گے؟ تبیض سفید بیاض سے، اور تسود، اور بہت سارے چہرے کیا ہوں گے؟ سیاہ ہوں گے. تو یہ اللہ پر ایمان نہ لانا، آخرت پر ایمان نہ لانا، اور صبح اٹھ کے صلاۃ نہ ادا کرنا، اور آخرت کے لیے تیاری نہ کرنا، اور اللہ کی ملاقات کے اوپر یقین نہ رکھنا، یہ ساری چیزیں بڑے سے بڑے خوبصورت انسان کے چہروں کو بھی قیامت والے دن کیا کر دیں گی؟ سیاہ کر دیں گی. اس کو اپنے آپ سے نفرت ہوگی، اپنے آپ سے خوف آئے گا، اتنا سیاہ چہرہ ہوگا اس کا. اللہ لا تجعلنا منهم، اے اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی لوگ ہیں، فیہا خالدون، کیونکہ انہوں نے دارالسلام کے لیے کچھ بھی انویسٹ نہیں کیا، اس لیے یہ آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. یوم نحشرهم جميعا، جب ہم سب کو جمع کریں گے، نقول، پھر ہم کہیں گے، نقول للذین اشرکوا، اور ثم نقول للذین اشرکوا، مشرکوں سے کہیں گے، مکانکم انتم وشرکاؤکم، بھائی آپ اور آپ کے شرکاء اپنی اپنی جگہ پہ ٹھہرے. فزیلنا بینہم، تو ہم ان کے درمیان جو ہے وہ ان کے درمیان ہم جدائی ڈال دیں گے، اور ان کے درمیان ہم فراق کر دیں گے. وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، جن کی یہ دنیا میں عبادت کرتے رہے تھے، یعنی جن کو خوش کرتے رہے تھے، جن کی اطاعت کرتے رہے تھے، جن کے کہنے پہ یہ زندہ رہتے اور مرتے اور جیتے، اور جو ہے جن کی اطاعت کرتے تھے، جن کے لیے یہ کٹتے مرتے تھے، جن کی دل و جان سے جن کے پیچھے یہ نچھاور ہوتے تھے، یہ لوگ جو ہے وہ کہیں گے ان کے شرکاء، ما کنتم ایانا تعبدون، بھئی آپ تو ہماری عبادت نہیں کرتے رہے، آپ نے تو ہماری کوئی عبادت نہیں کی. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، وہ کہیں گے اللہ گواہ ہے ہمارے اور آپ کے درمیان، اِذْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں تھا کہ آپ ہماری عبادت کرتے رہے، ہم نے تو نہیں حکم دیا تھا کہ آپ ہماری عبادت کریں. هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ، اس موقع پہ ہر جان کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے آگے کیا تیاری کی اور آگے کے لیے کیا بھیجا ہے. وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور سب کا فیصلہ کس کے سامنے پیش کیا جائے گا؟ اللہ کے سامنے. اللہ فیصلہ کریں گے جو ان کا حقیقی مولا تھا، رہنما تھا، کارساز تھا، پیدا کرنے والا تھا، دوست تھا. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو لوگوں نے قصے کہانیاں بنائی ہوئی تھی، جھوٹ بنایا ہوا تھا کہ فلاں بچا لے گا، کچھ سب ان کے ہاتھوں سے جاتا رہے گا، کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے گا. جزاک اللہ خیر.